بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا آزادی کا دن 75 ایئر ہو گئے ہیں، گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے پورے ملک میں۔ آپ سب کو آزادی کا دن مبارک ہو۔ یہ ہمارے ہسٹری کا سب سے اہم دن ہے، پاکستان کی ہسٹری کا، کیونکہ پاکستان محض وجود میں آیا اور بے شمار فیملیوں نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو مسلمان بیفور پارٹیشن انڈیا میں تھے، جو انہوں نے اذیتیں کا سامنا کیا اور قربانیاں دیں، لوگوں کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، ان کی بچیوں کی عزت لوٹی گئی۔ اور آپ خود امیجن کریں کہ اس وقت جب کہ یہ لوگ 14 اگست کو وہاں سے موو کر کے یا پاکستان میں آ رہے تھے، تو ان کے آدھے سے زیادہ فیملیاں کی وہ قربانیاں دے کر آ رہے تھے۔ ان فیملیوں کو، ان شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ یہ اللہ کا وعدہ، ویسے بھی وعدہ ہے کہ شہید جو ہے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ وہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ جب مرض وجود میں آیا اتنی قربانیوں کے بعد، اس کے بعد یہ جو لوگ ادھر آئے ہیں ان کے کندھوں پر یہ ساری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ اس کو، ملک کو مضبوط اور مضبوط تر اور مضبوط ترین کریں اور ہر قسم کی قربانیاں دے کر اس کی حفاظت کریں۔ آپ اس 14 اگست 1947 کے بعد کی ہسٹری بھی دیکھیں تو لوگوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑیں۔ 1947 میں بھی جنگ ہوئی کشمیر میں، وہاں بھی لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی اس وقت۔ اس کے بعد جو بہت گمسان کی جنگ ہوئی 65 وار، اس میں انڈیا نے جو جتنی اس کی فورس سے جتنی طاقت تھی، زمینی افواج جو ہے وہ، بحری اور ایئر فورس کی تمام، اور جو ہمارے سے کئی گنا زیادہ تھی، وہ سب ایٹ اے ٹائم لانچ کر دی، تمام پورے ویسٹرن بارڈر پر وہ سب اس نے لانچ کیا۔ اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ 6 سپٹمبر رات کو ان اناؤنس اس نے یہ وار ڈکلیئر کی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم 6 سپٹمبر کو رات کو بتائے بغیر اٹیک کریں گے، پاکستانی فورس سے تیار نہیں ہوں گی، ہم بارڈر کراس کر کے لاہور پہنچ جائیں گے، سیالکوٹ کی طرف سے ہم گجرانوالہ پہنچ کے سارا پاکستان کو کٹ کر دیں گے 2 حصوں میں اور اس کا قبضہ ہم جما لیں گے۔ اور جو وہ ناشتہ انہوں نے سمجھا ہوا تھا جم خانہ لاہور میں، وہ ناشتہ کریں گے۔ لیکن ہماری فورسز کو جب پتہ چلا کہ یہ دشمن کے یہ عزائم ہیں اور انہوں نے جنگ ان اناؤنس شروع کر دی ہے، تو راتوں رات ہمارے تمام افسر، تمام فوج، تمام ہر طرف، ہر بارڈر کی طرف موو کر کے دشمن کے بارڈر کراس کرنے سے پہلے تمام فورسز والے لوگ ادھر موجود تھے۔ اور دشمن حیران ہو گیا دیکھ کر، یہ عزیز بٹی BRB دشمن کے علاقہ میں ایک گاؤں میں انہوں نے اوپر گھر کے جو ڈبل منزل تھی وہ آکوپائی کر کے وہ OP کی پوزیشن جو کہ آرٹلری کا فائر دشمن پر گرا رہے تھے، اور 4 راتیں کمپلیٹ، ایک کو ہوتا ہے نا ونک آف سلیپ، آنکھ بھی نہیں جھپکی اور دشمن پر فائر گراتے رہے اور دشمن کو روکی رکھا۔ اس کے بعد جب BRB اپنی طرف ہوم سائڈ پر آئے اور انڈیا والی فورسز آگے آئیں، اور وہ جب کراس کر کے آ گئے تو کسی نے بتایا، یہ افسر کا میں بتا رہا ہوں کہ کتنی ذمہ داری، کتنی قربانیاں افسر کو دینی پڑتی ہیں۔ کسی نے کہا جی ایک حوالدار ہمارا زخمی ہے، وہ ایک درخت کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی لے جائیں۔ تو عزیز بٹی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سا درخت ہے جس کے ساتھ وہ لیٹا ہوا ہے؟
انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے. وہ خود گئے, وہ ایک کپتان تھا عبد الرحمان, اس کو لے کے کہہ سکتے تھے یہ آرڈر, کسی صوبیدار کو دے سکتے تھے, کسی حوالدار کو, لیکن خود اس طرف گئے جبکہ انڈین فورسز اس طرف آ چکی تھیں. اور آپ کہتے ہوں گے, ذہن میں سوچتے ہوں گے کہ پھر وہ ایسے کیسے وہ برج کراس کر کے چلے گئے. تو میں بھی اسی جنگ میں تھا اس وقت, جدھر عزیز بھٹی تھے اس کی لیفٹ سائڈ پر تھا, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن ادھر پیدا ہوتی تھی تو اس وقت اتنی گرد و غبار, اور شروع میں کیونکہ ٹینک چل رہے ہیں, فائر ہو رہا ہے, ارٹلری فائر آ رہا ہے, ٹینکوں کا فائر ہو رہا ہے, کسی کو کوئی سمجھ نہیں لگتی ہے کہ پاکستانی فورسز کون سی ہے اور انڈیا کی فورس کون سی ہے. تو وہ اس ٹائم میں جب کہ کسی سارے لوگ کنفیوژن میں تھے, وہ گئے اور اس کو خود کندھوں پر اٹھایا اور اپنے ہوم سائٹ پر لے کر آئے. یہ ان کے بہادری کا جو مین بہادری تھی, جس کی وجہ سے ان کو نشان حیدر ملا کہ 4 راتیں لگاتار جاگنا اور دشمن کی فورس کو روکے رکھنا. پھر اس جوان کو جو اٹھا کر لائے, اور پھر جب بی کی طرف ہوم سائٹ پر تھے, پھر دشمن پر فائر گرا رہے تھے. اور وہ جو کیپٹن ہے وہ مجھے ملا ہے, وہ بریگیڈیئر ریٹائر ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ سر گولے آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ نیچے آ جائیں. انہوں نے آپ کو سپاٹ کر لیا ہے. انہوں نے کہا میں نیچے آؤں گا تو دشمن جو ہے وہ فوراً آگے پیش قدمی کرے گا اور وہ ہمارے ایریے میں آ جائے گا, میں کھڑا ہو کر ان پر فائر ہی گراؤں گا, مجھے آپ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور وہ کہہ رہا ہے نیکسٹ گولہ ان کو لگایا, وہ کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ گولہ ان کو لگایا, اور انہوں نے وہ جام شہادت نوش کیا اور ان کا ریزہ ہو گیا. گولہ لگا, ٹینکر لگا, وہ پتہ ہی نہیں لگا ان کی باڈی کدھر گئی تو کیا ہوا. تو یہ تو آرمی کا تھا کہ آرمی کے ٹینکوں کی جنگ تھی سیالکوٹ کی طرف, اور ٹینکوں کی جو ان کی فورس تھی ہمارے ان کے مقابلے میں وہ 10 گنا 15 گنا ہمارے ٹینکوں سے زیادہ تھے. ان کو روکنا بالکل ناممکن تھا. لیکن ہمارے جوانوں نے کیا کیا, ہمارے جوانوں نے اینٹی ٹینک مائن اپنے چھاتی کے ساتھ باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور اپنی جان کا نذرانہ دیا اور ان کے ٹینکوں کو تباہ کیا اور ٹینکوں کو روکا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی, اور ٹینک کی وہ ایک بگ فورس آف ٹینکس وہ آ رہے تھے, ان کو انہوں نے روکا. اور ایئر فورس والوں نے ایک ہسٹری قائم کر دی. ایئر فورس والوں نے, ایئر فورس کے ایم عالم صاحب, ان کا ورلڈ کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 1 منٹ میں 5 جہاز گرائے. 1 منٹ کیا ہوتا ہے 60 گرنا, 5 انڈیا کے جہاز گرائے. اور ایک ساٹھی میں ساٹھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جو فلائی کر کے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس کو ایک ساٹھی کہتے ہیں. اس میں انہوں نے 7 جہاز گرائے, لیکن وہ 1 منٹ کا ریکارڈ ہے. یہ ان کو حلال جرأت ملا, اور اتنے دلیر اور اتنے اپنے پروفیشن میں اتنے کیپیبل لوگ, اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ لوگوں نے کام پرفارم کیا. اس کے 65 کی جنگ میں میرے بڑے بھائی جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی 65 کی جنگ میں F-104 کے پائلٹ تھے, انہوں نے بھی حصہ لیا. میں نے بھی حصہ لیا. میں 65 کی جنگ میں ادھر واگا بارڈر پر تھا, BRB پر, اور وہ بائی ایئر ڈیفنس کے لیے آگے اٹیک کے لیے آ رہے تھے. تو ہر جو بھی ایک جنریشن آئی ہے اس جنریشن نے بے شمار قربانیاں اور بڑھ چڑھ کر قربانیاں دی ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ 28 فروری کو 2019 کو جب انڈیا والوں نے اٹیک کیا تو ہمارے 2 پائلٹ جو کہ سپر سونک جہاز ان کے بھی بہت آواز سے تیز, یہ بھی آواز سے تیز, حسن صدیقی ایک فوج ونگ کمانڈر فوج, ان دونوں نے جہاز جو ہی بارڈر کراس کیا اور ان کو فائر کر کے گرایا. آپ کے سامنے آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہے. تو ہماری فورسز اور یہ جذبہ اتنا جذبے سے سرشار ہے کہ وہ اور اتنے تجربہ کار ہیں کہ پورے ورلڈ کے نمبر 1 فورسز ہیں ہماری, اللہ کے فضل سے. آرمی لے لیں, ایئر فورس لے لیں, نیوی لے لیں.
اور جب ہم لوگ دشمن کی طرف مارچ کرتے ہیں، یہ ہمارا، میں نے خود دیکھا کہ وہ جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے جوانوں کا، وہ افسروں کا دیکھنے والا جذبہ ہوتا ہے، اور جس دلیری اور شیر کی طرح آگے پیش قدمی کر رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ایک پرجوش نعرے، فلک شگاف نعرے، کہ جب دشمن وہ نعرہ سنتا ہے تو نعرہ سنتے ہی میں خود دیکھا کہ وہ اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور وڈرا کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم وہ نعرے کی یاد تازہ کریں گے، میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے نعرے کے ساتھ میرے ساتھ نعرہ لگانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، پاکستان، یہ پاکستان زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اسی ڈیفنس کی کڑی ہیں، ہم لوگ جو لوگوں نے ہماری فورسز نے، ہماری پبلک نے قربانیاں دی ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر ہم آپ بچوں کو، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ تمام بچے، خیر بچیاں سارے فورسز کے لیے آپ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور فورسز میں جانا مطلب ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے، اور پاکستان کا ڈیفنس پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ اور میں نے وہ افسر دیکھے ہیں، وہ جوان دیکھے ہیں جنہوں اس دلیری کے ساتھ جان کا نذرانہ دیا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، یہ انسان ہے، یہ شیر ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ کس قسم کی مخلوق ہے جو اتنی دلیری کے ساتھ اپنی جان کی قربانی دے کے، نذرانہ دے کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور رات دن ادھر سرحدوں پر ہم ادھر ہیں، وہ رات دن ڈیوٹیاں دے کر پاکستان کی حفاظت میں محو ہے۔ آپ سیاچین گلیشیئر کا دیکھیں، ادھر -34 35 40 ڈگری مائنس، انسان کا خون بھی جم جاتا ہے۔ ادھر لوگ رات کو برف میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بارڈر کا کھانا پینا سونا برف میں ہے، اور سانس بھی نہیں لے سکتے، آکسیجن نہیں ہے، سینڈر لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے سانس لے رہے ہیں۔ وہ ہمارے اس پاک وطن کے لیے، پاک سرزمین کے دفاع کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ سن تو رہے ہیں، لیکن ان حالات میں اگر ہوں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مشکلات کا سامنا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہمارے پاکستان کے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ اس کو، تاکہ یہ پروگرس نہ، مختلف قوتیں ہیں، مختلف ممالک ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہمارے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں جب کا پاکستان مرز وجود میں آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکالتا ہے، ہمارے لیے بہتر راستے نکالتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہماری ہمتوں سے، ہماری جرأتوں سے، قربانیوں سے نہیں بنا اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور 27ویں رمضان کا دن تھا کہ جب یہ پاکستان ایک بہت پاک دن بنا، جب کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں جنت کے دروازے، اور فرشتے مسلمانوں کو، اور تمام گناہ اس دن سب کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس دن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ اس ملک کی حفاظت جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، میرا پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی مشکلات، یہ میرا وقت یاد رکھنا اور بات یاد کروں، جتنی بھی مشکلات کو ہمیں کیوں نہ فیس کر رہے ہیں، کرنی پڑے، اس ملک کو تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ آنچ نہیں آئے گی، اور یہ قائم رہے گا۔ یہ میرا یقین ہے، پکا یقین ہے۔ اور ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، اگر ہم لوگ جو ادھر ابھی پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے، مین مقصد جب وہ ہوگا یہ ٹریننگ کرتے ہوئے کہ ہم نے ملک کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو وہ انشاءاللہ ہتھیلی پر رکھ کر ہم جان کی قربانی بھی دیں گے، جان کا نذرانہ دیں گے، لیکن ملک کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔
تو آپ کا ابھی سے یہ جو دن ہے، ابھی سے جو وقت آپ کا یہ عبادت میں گنا جائے گا، اور جب تک آپ شہادت حاصل نہیں کرتے ہیں، یہ ملک کے دفاع پر نہیں جاتے ہیں، یہ آپ کی عبادت میں یہ سارا دن اور سارا وقت اس میں ہوگا، کیونکہ آپ آخر جو آپ کا مقصد ہے وہ مقصد ہے پاکستان جو مسلم ملک ہے اس کا دفاع کرنا، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ کفار کے خلاف اپنے گھوڑے تیار رکھیں، ان کو قتل کریں، وہ اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ کا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے یہ چیز، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں۔ جنگ احد میں انہوں نے جب حصہ لیا تو ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ میں ادھر گیا جنگ احد میں، جدھر دندان مبارک وہ پہاڑ پھٹا ہوا ہے، ادھر ان کو شیلٹر دینے کے، ان کو حفاظت کے لیے وہ وہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ وہ چیزیں ہمارے لیے ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے جو اسلامی لیڈر پہلے گزرے ہیں، وہ ان کی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ دنیا تو ٹیمپریری ہے، یہ اس دنیا کی خواہش مت کریں، یہ ٹیمپریری ہے، آخری دنیا وہ ہے، اور آخری دنیا کی جو تیاری ہے وہ تیاری یہی ہے کہ جو ہمارا مسلم ملک ہے اس کا دفاع، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک پیدا کیا ہے جذبے کا ایک موضوع کے طور پر پیدا کیا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم دفاع کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس سوچ سے جب ہم کریں گے ہمارے تمام کام میں برکات آئیں گی، اور تمام کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ بلندیوں پر لے کے جائے گا، اور عزت افزائی بھی دے گا، اور خوشیاں بھی دے گا، اور سکون بھی دے گا۔ تو یہ آپ تمام بچوں کو، جو کمانڈنٹ صاحب کی میں بات سن رہا تھا، اس پر عمل کریں، وہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں، وہ ہمیں اور مضبوط بنائیں گی باتیں۔ اور یہ جتنی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، جو خاص طور پر میں آپ کو جب بھی بات چیت کرتا ہوں، میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے دفاع میں اللہ کرے سلیکٹ ہو جائیں، ڈیفینسز میں، اور ایئر فورس میں جائیں، آرمی میں جائیں، نیوی میں جائیں، اور ملک کے دفاع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اپنے ملک کا نام روشن کریں، اپنے کالج کا نام روشن کریں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا، ایک سب سے بڑا آپ جو عہدہ لے سکتے ہیں یا فخر دے سکتے ہیں اور عزت دے سکتے ہیں، وہ ملک کے دفاع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے، یہ اچھی سوچ دے، اور یہ جذبہ دے، اور اس جذبے کے تحت آپ ساری یہ ٹریننگ حاصل کریں کہ ہم ہر منٹ آپ نے سوچنا ہے کہ بھائی میں نے کیسے فزیکلی مضبوط ہونا ہے، میں فزیکلی کیونکہ دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، تو فزیکل میں پش اپ کروں، دوڑوں، یہ سارے کھلے میدان ہیں، میں تعلیم اچھی حاصل کروں، میں اچھا افسر بنوں، میری سوچ بچار اچھی ہو، میرے میں کیپیبلٹی اتنی آئے تاکہ جو میرا پروفیشن ہے اس میں ٹاپ کلاس قسم کا افسر گنا جاؤں، اور ایک دلیری اتنی آئے۔ دلیری خود بخود آتی ہے جب آپ نے قرآن شریف میں نے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا موت کے بارے میں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ وقت، جگہ اور وجہ یہ مقرر ہے، تو پھر آپ کبھی بھی موت سے نہیں ڈریں گے۔ میں 65 کی جنگ میں تھا، تو میں پہلے جب شروع میں جنگ میں گیا تو میرے ذہن میں وہ تھوڑا سا خوف تھا کہ یار یہ کیا ہوگا، میں سیدھا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے ادھر آ گیا ہوں۔ تو پھر یہ چیزیں میں قرآن شریف پڑھا ہوا تھا، تو جب میں نے یہ چیزیں اپنے ذہن میں سوچی اور شہادت کا رتبے کے بارے میں سوچا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں حصہ جو لیا وہ سوچا، اور ٹیپو سلطان کی شہادت جس طریقے سے انہوں نے لبیک کہا شہادت پر، اور الائٹ فورسز نے جب ان کو گھیرے میں ڈالا تو کہا کہ آپ ہینڈز اپ کریں، تو انہوں نے کہا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہے، اور جامع شہادت نوش کیا۔ اگر وہ سرنڈر کر جاتے تو 50 سال اور زندہ رہتے، لیکن جیسے ابھی سنہری الفاظ سے ان کا نام لیا جاتا ہے، وہ نام نہ لیا جاتا۔ یہ چیزیں جب میں نے سوچی تو میں گیدڑ سے شیر ہو گیا، میں شیر کی طرح جناب آگے جا رہا ہوں، اور آگے بڑھ چڑھ کر، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت بھی دی ہے کہ میں زخمی بھی ہوا، 65 کی جنگ میں گولی بھی لگی ہے، غازی ہوں، یہ بھی میں اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں، اور بچ گیا، جو میری موت نہیں لکھی ہوئی تھی۔
تو موت لکھی ہوئی ہمارے ساتھ. کئی لوگ اٹیک میں جب گئے تو کئی لوگ شہید ہو گئے. ہماری موت نہیں لکھی تھی, ان کی لکھی تھی شہادت. شہادت بھی بہت بڑا رتبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ موت کیوں, ان کی شہادت ہونے سے تبھی تو جا کر ہم لوگوں نے وہ فتح حاصل کی کہ انہوں نے جانوں کی قربانی دی, اور ہم لوگ جو زندہ تھے ان کی قربانی کی وجہ سے اور ہمارے میں جوش و جذبہ بدلہ لینے کا اور وہ جذبہ اٹھا, اور اس سے زیادہ ہم سختی کے ساتھ لڑے اور ہم نے فتح حاصل کی. تو یہ ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اچھی سوچ رکھو. یہ یہاں جب ٹریننگ لے رہے ہو, یہ سوچ سب سے اوپر آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ وہ تیاری اس طریقے سے کرنی ہے تاکہ ایک میں اچھا آؤٹسٹینڈنگ افسر بن سکوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ کو ایک شاندار قسم کا فورسز میں افسر بنائے. آپ ملک کا نام روشن کرو, ہمارا نام روشن کرو, اور ماں باپ کا نام روشن کرو. آمین. اور اس کے ساتھ میں نعرہ لگاؤں گا, اور نعرہ لگائیں گے اور پھر یہ برخاست ہو جائے گا. اور کوئی تو نہیں ہے سر؟ نعرے کے بعد ترانہ ہوگا. ٹھیک ہے, ترانہ ہوگا, سارے کھڑے ہوں گے, ترانہ سنیں گے, اور پھر اس کے بعد برخاست ہو گیا. تو نعرہ لگانا زوردار لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, پاکستان, پاکستان فورسز, عسکری کیڈٹ کالج.